بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بالائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اعظام کے جانثاروں، حضرات شہداء کرام کے فداکاروں، حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت و تعلق رکھنے والوں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل حسب معمول حسب دستور ہم اور آپ مل کر تاجدار ختم نبوت، فخر موجودات، فخر انسانیت، حضور سرور کائنات جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیکش پناہ میں درود پاک کے نذران عقیدت کو پیش کریے. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کروڑ شکر کہ مولا نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. مزید اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس ذات اور اس ہستی سے اور اس شخصیت کا امتی بنا کر پیدا فرمایا جس ذات کو اللہ کے بعد سب سے بلند اور بالا کیا گیا، جس ذات کے مقام و مرتبے کو سب سے بلند سب سے بالا. اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان عظیم ہم پر ہوا. اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت عطا فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت بھی عطا فرمائی اور نسبت بھی عطا فرمائی، امتی بھی پیدا فرمایا اور ہمیں اہل سنت والجماعت سے اٹوٹ وابستگی بھی عطا فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. 73 میں سے 72 فرقے گمراہی کے راستے پر ہوں گے، ایک فرقہ ایک گروپ سکسیس کے وے پر ہوگا، نجات کے راستے پر ہوگا. باقی 72 فرقے 72 گروپس ضلالت کے راستے پر ہوں گے، گمراہی کے راستے پر ہوں گے، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے. ایک فرقے کے ایک جماعت کے علاوہ باقی سب بھٹکے ہوئے، سب گمراہی کے راستے پر. تو
تو عزیزان محترم، اللہ کا کرم ہم پر مزید ہوا، مولا نے مسلمان پیدا کیا، مصطفیٰ کا امتی پیدا کیا، اور مصطفیٰ نے جس ایک جماعت کو کہا کہ یہ ایک جماعت صراط مستقیم والی جماعت ہے، مصطفیٰ نے جس جماعت کے تعلق سے کہا کہ یہ اکیلی جماعت جنتی جماعت ہے، یعنی کہ اہل سنت والجماعت، تو اللہ کا کرم ہم پر ہوا، امت محمدیہ میں پیدا فرمانے کے بعد مولا نے ہمیں کسی رافضیت یا خارجیت یا ناصبیت یا شیعت کے فرقے میں نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں وابستگی عطا فرمائی۔ اہل سنت والجماعت یعنی کیا؟ مصطفیٰ کی سنتوں کی اہل، مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت کی پیروی کرنے والی جماعت، یعنی کہ اہل سنت والجماعت۔ اللہ نے ہمیں ایسی جماعت سے نسبت اور تعلق عطا فرمایا۔ ہم اللہ والوں کی محبت کو بھی دل میں بساتے ہیں، اللہ نے اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت دل میں رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کی صحابہ کی جماعت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو غلط کہے، اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو غلط کہے، اولیاء اللہ کی شان، ان کے مقام و مرتبے کا انکار کرے۔ اور کہیں پر بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی ناپاک کوششیں کی۔ کسی نے مصطفیٰ کی شان میں کسی نے بڑا بھائی کہہ کر نعوذ باللہ گستاخی کی، تو کسی نے علم غیب کا انکار کرنے کے ذریعے گستاخی کی، تو کسی نے کہا کہ مصطفیٰ کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے ضلالت بھرے عقیدے ہمارے اندر پیدا نہیں کیے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس جماعت سے وابستگی عطا فرمائی جس جماعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد حضور آپ ہی کا مرتبہ ہے، اللہ کے بعد حضور آپ ہی کی شان و شوکت ہے، اللہ کے بعد حضور قابل لائق تعظیم و توقیر صرف اور صرف آپ ہی ہے۔ ہم مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں نہیں کرتے، مصطفیٰ کے تعلق سے غلط چیزیں، غلط باتیں کسر شان کرنے کی کوششیں نہیں کرتے، بلکہ مصطفیٰ کے شان و شوکت کو اللہ نے جو بلند فرمایا ہے، ہم اس شان و شوکت کو مانتے بھی ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کروڑوں کروڑوں شکر ہے کہ مولا نے ہمیں مصطفیٰ کی غلامی اور مصطفیٰ کی نسبت، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی عقیدت ہمارے دلوں میں عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، سفر المظفر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ اس ماہ مبارک کا ختم ہونا ایک ربیع النور شریف کی نسبت سے اس ماہ مبارک کو جڑا ہوا ہے۔ ماہ مبارک ختم ہوتا ہے، سفر المظفر کا ختم ہونا، ربیع النور، ربیع الاول اور سرکار کی آمد کے مہینے کا آغاز ہونا، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ سفر المظفر ختم ہوا، ربیع الاول خط شروع ہوا۔ عزیزان محترم، ربیع الاول کیا ہے؟ گزشتہ آپ نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری سے قبل دنیا کا عالم کیا تھا، دنیا کس طریقے سے تھی، دنیا کا عالم کیا بنا ہوا تھا۔ زمانہ جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، تو اس جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے اندر کس طرح کی بد کرداریاں ان کے اندر، بد اخلاقیاں ان کے اندر، فحاشی ان کے اندر، ہر طرح کے گناہ، نفرتوں کا ایسا بازار گرم ہوا تھا کہ انسان کو انسان نہ سمجھتا تھا۔ زندہ بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو کوئی عزت و تکریم نہیں دی جاتی تھی، بیواؤں کو منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوئی تو افسوس کی بات سمجھا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسی بیٹی کو سجا کر سنوار کر تیار کر کے زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا۔ عزیزان محترم، معمولی باتوں پر قبیلے در قبیلے، نسل در نسل جھگڑے اختلافات چلتے ہوئے آتے تھے، قبیلے کے قبیلے ختم ہو جاتے تھے، نسل در نسل
باپ کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، اولاد کی اولاد کی اولاد ختم ہو جاتی، لیکن معمولی باتوں پر شروع ہوا جھگڑا کبھی ختم نہ ہوتا۔ انسانوں نے انسانیت کو بھول گئے تھے۔ انسانیت، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، صلہ رحمی، معافی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کے ساتھ صحیح رویہ رکھنا، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا، اس طرح کا لوگوں کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی خیال نہ تھا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کو چھوڑ کر لوگوں نے ہزاروں خدا بنا لیے تھے، لوگوں نے الگ الگ خدا بنا لیے تھے۔ پانی برسانے کا خدا الگ، رزق دینے کا خدا الگ، مشکلات سے نکالنے کا خدا الگ، تکالیف سے نکالنے کا خدا الگ، اولاد دینے والا خدا الگ، پیسے دینے والا خدا الگ، کاروبار میں ترقی دینے والا خدا الگ۔ الغرض لوگوں نے طرح طرح کے الگ الگ خداؤں کو بنا لیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ صرف مکہ المکرمہ کا عالم نہیں تھا، بلکہ ساری انسانیت میں کچھ اسی طریقے سے ماحول تھا۔ ہندوستان کی سرزمین ہو یا دیگر ممالک ہو، ہر جگہ جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا، اب وہ پاورفل انسان یہی سمجھتا کہ میں پاور والا ہوں، میں طاقت والا ہوں، تو مظلوم کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی کمزور کی حمایت میں آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی حکومت کا تصور تھا، جس کے پاس طاقت سب کچھ اسی کا تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں، ایسے وتیرہ میں، ایسے عالم دنیا کا یہ عالم تھا، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری فرمائی۔ اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری جب ہوئی تو وہ جو بھائی مار دیتا تھا، معمولی باتوں پر قبیلے ختم کر دیے جاتے تھے، اب مصطفیٰ کی آمد کے بعد، مصطفیٰ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچنے کے بعد، اب بھائی اخوت اور بھائی چارگی لوگوں کے اندر ایسی مشہور ہوئی، ایسی اخوت پھیلی کہ لوگوں نے اپنی جان کو اپنے بھائی، اپنے پڑوس کے نام پر قربان کرنے کے لیے ذرا بھی ہچکچائے نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ علیہ السلام کی بعثت اور آپ علیہ السلام کے قدوم میمنت اس دنیا میں آنے سے ایسا عالم بدلا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، ہم نے مومنین کے اوپر یقیناً احسان کیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیے۔ اب کیا احسان کیے؟ اللہ کا احسان انسانوں کے اوپر کیا نہیں ہے؟ اللہ کا احسان انسانوں کے اوپر کیا نہیں ہے؟ اللہ نے انسان بنایا، اللہ کا یہ احسان۔ سانس دیا، ہر سانس اللہ ہمارا محسن ہے، ہر سانس ہم اللہ کے محتاجی میں ہے۔ سانس کا لینا، سانس کا چھوڑنا، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، منہ سے بولنا، ہاتھ سے پکڑنا، پیر سے چلنا، اور صرف یہی نہیں بلکہ کائنات کا، سورج کا نظام ہو، چاند کا نظام ہو، سیاروں کا نظام ہو، جاندار ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، یہ سب کے سب اللہ نے انسانوں کے لیے تخلیق فرمائی۔ یوں سال میں موسم کا بدلنا، فضاؤں کا بدلنا، دھوپ کا ہونا، بارش کا ہونا، سردی کا آنا، جانوروں کا رہنا، یہ جمادات کا رہنا، نباتات کا رہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں مولا نے مومنوں انسانوں کے اوپر احسان کرتے ہوئے عطا فرمایا۔ اللہ کے اوپر کیا ضروری تھا؟ اللہ کے اوپر کچھ لازمی تھا انسانوں کو اس طرح کے دینا ہے، یہ سہولت انسانوں کو پیدا کرنا ہے، انسانوں کے جسم میں وٹامن ڈی بنے رہے اس لیے سورج کو دینا ہے، اس دنیا میں روشنی رہے اس لیے سورج کو بنایا۔ اللہ کے اوپر کوئی ضروری تو نہیں تھا، اللہ کے اوپر کوئی لازمی تو نہیں تھا، لیکن مولا نے کیا۔ کیا ہماری عبادتیں اس طرح کی تھی کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے نوازا؟ جواب ہوگا نہیں، محض اللہ کا فضل ہم پر ہوا، اللہ کا انعام ہم پر ہوا، اللہ کا احسان ہم پر ہوا۔ اللہ نے ایسے ایسے انعامات سے نوازا، ایسے ایسے انعامات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی
کہ انسان اگر اس کو گننا بھی چاہے، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو بھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ کون سی مولا کی نعمت کو گنو گے؟ کون سی اللہ کی نعمت کو گنو گے، شمار کرو گے، کاؤنٹ کرو گے؟ تو عزیزان محترم، قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو تم ہرگز گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو تم ہرگز کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب عزیزان محترم، مولا نے اتنے سارے انعامات انسانوں کے اوپر کیے، لیکن ہر احسان کا ذکر نہیں کیا، ہر نعمت کا اس طرح سے ذکر نہیں کیا کہ میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ لیکن جب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی باری جب آئی، آپ علیہ السلام کے مومنوں کو دینے کی جب بات آئی تو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے انہی کے درمیان سے، انہی لوگوں میں سے انہی کے درمیان پہ ایک رسول بنا کر بھیجا، ایک رسول بنا کر بھیجا۔ عزیزان محترم، یہ سورج، چاند، یہ انسانوں کے لیے سہولت دنیا بھر کے نظام شمسی، ہر کائنات کی ہر چیز کا ملنا، اللہ نے ان نعمتوں کو احسان کے طور پر ذکر نہیں کیا۔ نعمتوں کا ذکر ہوا لیکن احسان کے طور پر مولا نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن حبیب دو جہاں علیہ السلام کی بعثت کے تعلق سے مولا فرماتا ہے کہ مومنو، میں نے تم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ تمہارے درمیان سے رسول بھیجا۔ اب آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسران کرام واضح طور پر بتلاتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میں جس ذات مبارکہ کا، جس احسان کا ذکر کیا گیا، وہ ذات مبارکہ، وہ احسان عظیم، وہ نعمت عظمیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ نے مومنوں کو دیا اور اس دینے پر احسان بھی جتلا رہا ہے۔ تو ذرا سوچو کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ انسان جب کوئی چیز دیتا ہے، انسان، آپ اس مثال سے آپ سمجھئے، بہت سارے لوگ بہت الگ الگ طریقوں سے مدد کرتے ہیں نا، ہوتا ہے نا ایسا؟ بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز میں مدد کرتے ہیں، اور ہر مدد کا کیا انسان ذکر کرتا ہے؟ جو صاحب سمجھ ہے، جو اعلیٰ ظرف رکھتا ہے، کیا وہ یہ کہے گا کہ ارے میں نے فلاں کے ساتھ ایسا اس کے اوپر، میں نے اس کے اوپر اس کی مدد کی، میں نے وہ مدد کیا، میں نے وہ مدد کیا، وہ مدد کیا، وہ مدد کیا، وہ مدد کیا؟ اعلیٰ ظرف انسان کیا اس طرح کا کرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ہاں، اگر وہی اعلیٰ ظرف کوئی بہت بڑا کام کرے، کوئی بہت بڑی مدد کرے، تو وہ کبھی اپنے آپ کو فخر بتلانے کے لیے، کبھی اس تحدیث نعمت کے لیے ذکر کرتا ہے کہ مولا میں نے اس کام کے ذریعے مدد فرمائی۔ تو آپ اندازہ کریں، مدد تو بہت ساری ہوئی، لیکن جس مدد کا ذکر کیا گیا وہ مدد یقیناً بڑی مدد تھی، وہ ہیلپ کرنا بڑی ہیلپ تھی۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نعمتوں سے نوازا، لیکن نعمتوں کا ذکر کیا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن مصطفیٰ کے بھیجنے کا اللہ احسان جتلاتے ہوئے بتلاتا ہے کہ لوگوں، مومنو سنو، میں نے تم پر احسان کیا، تمہارے درمیان میں رسول کو بھیج کر احسان کیا۔ عزیزان محترم، اتنی بڑی نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم مسلمانوں کو اور یہ انسانیت کو نوازا گیا۔ آج جو انسانیت ہے اور انسانیت کی بقا جو ہے، وہ انسانیت کی بقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ علیہ السلام کے طفیل میں، یہ آپ کے وسیلے سے، آپ کی برکت سے کائنات کے نظام میں انسانیت پھیلی ہوئی۔ لوگ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، پہلے اللہ تھا نا، اللہ سے پہلے کچھ تھا کیا؟ اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، بس مولا تھا، خالق تھا، بس خالق۔ کیسا تھا، کس طرح تھا، کہاں تھا، مولا بہتر جانتا، بس اللہ تھا۔ نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ مخلوق کوئی اور تھی، نہ آسمان، زمین، چاند، سورج، تارے، ستارے، کچھ نہیں، صرف مولا تھا۔ اب مولا تھا، مولا بس اکیلا اللہ کی ذات۔
کہاں وقت بھی نہیں تھا، زمانہ بھی نہیں تھا، نہ یہ ایام تھے، نہ دن تھے، نہ رات، نہ سورج، نہ چاند ستارے، نظام، یہ کائنات، یہ سیارے، کچھ نہیں، بس مولا تھا، بس مولا تھا، کچھ نہیں تھا۔ مولا نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اللہ چاہا کہ مجھے لوگ جانیں، اللہ چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، کس کی تخلیق فرمائی؟ مصطفیٰ کے نور کی تخلیق فرمائی۔ اللہ نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کے نور کی تخلیق فرمائی۔ اب اسی نور سے، اسی نور کو تقسیم کیا گیا، ایک نور کے حصے سے زمین و آسمان بنائے گئے، ایک نور کے حصے سے عرش و کرسی بنائی گئی، الغرض کائنات کا پورا نظام بنا اسی نور کے حصے سے تقسیم ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا، حدیث قدسی میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ایک چھپا ہوا تھا۔ اللہ نے جب ارادہ کیا کہ مجھے جانا جائے، فَحَبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرِفَ، مولا نے جب ارادہ کیا کہ میں پہچانوں، میں جانا جاؤں، تو میں نے ایک خلق کو تخلیق کی۔ وہ خلق کیا ہے؟ مصطفیٰ کے نور کو اللہ نے بنایا۔ تو حدیث مبارکہ میں مصطفیٰ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی تخلیق، سب سے پہلی چیز اللہ نے جو بنایا وہ میرے نور کو بنایا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تھا، کوئی جاننے والا، کوئی پہچاننے والا، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا۔ مولا نے چاہا کہ اللہ اللہ کرنے والے ہو، مولا نے چاہا کہ اللہ کو لوگ جانیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کرے، تو مولا نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب اسی نور سے ساری دنیا اور سارے عالم اور سارے کائنات کا نظام بنا۔ تو عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مسلمانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ مصطفیٰ کی نعمت عظمیٰ کے طور پر بنا کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہاں پر یہ نہیں کیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا گیا، لِلْمُسْلِمِينَ نہیں کہا گیا، لِلْإِنسان نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ فرماتا لِلْعَالَمِينَ۔ اب عالمین میں جو ہے، عالم میں جو ہے، انسان ہو، جاندار ہو، جانور ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، بولنے والے جانور ہو، نہیں بولنے والے ہو، الغرض جو بھی ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو سب کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا، سب کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا۔ اور مصطفیٰ کی ذات مبارکہ، مصطفیٰ کی ذات مبارکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر، رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ عزیزان محترم، اب ایسی بڑی نعمت ہمیں ملی، ایسی بڑی ذات مبارکہ ہمیں ملی، تو ہمیں کیا چاہیے کہ اس ذات کے ملنے کی خوشی کا اظہار کریں، اس ذات کے ملنے کے خوشی کا اظہار کریں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں جو ملی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، حبیب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ کی جو رحمتیں تمہیں ملی ہے، اللہ کا جو فضل تم کو ملا ہے، اس فضل کا، اس رحمت کا، اس انعامات کا، ان نعمتوں کے ملنے کا فَلْيَفْرَحُوا، ان نعمتوں کے ملنے کا چرچا کرو، ان نعمتوں کے ملنے کے خوشی کا اظہار کرو۔ اب فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب کیا؟ خوشی کا اظہار کرو۔ قرآن کا حکم ہے اللہ کی نعمت جو ملی، اللہ کا جو فضل تم پر ہوا، اللہ کی جو رحمت تم کو دی گئی، اس رحمت کے ملنے پر، اس فضل کے ملنے پر، اللہ کے اس انعام کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ اب عزیزان محترم، ذرا آپ یہ بتائیں، اللہ نے انسانوں کو بہت نعمتوں سے نوازا، لیکن نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو جواب اس کا علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ انسانوں کو جو دی گئی، وہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ، نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اب نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کی ذات مبارکہ،
آپ یہ کہیں قرآن کا حکم ہے نعمت کا ذکر کرو، نعمت کا چرچا کرو، نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، اور اگر ہم میلاد مصطفیٰ کے نام پر، ولادت مصطفیٰ کے موقع پر خوشی کا اظہار کرے تو یہ شرک اور بدعت کہاں سے ہوگا؟ شرک و بدعت کس طرح سے ہوگا؟ ارے شرک و بدعت کہنے والوں سنو، ہم مصطفیٰ کے پیدا ہونے کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو شرک کہاں سے ہوا؟ میلاد منانا، مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا شرک نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مصطفیٰ کے ولادت کے خوشی کو منانا، مصطفیٰ کے میلاد کو منانا شرک نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کس طرح سے خدا جو ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، خدا پیدا ہوتا کیا؟ خدا اللہ پیدا ہوتا کیا جی؟ وہ اللہ بھی کیا؟ وہ خدا ہی کیا خدا جو پیدا ہو؟ وہ خدا ہی کیا خدا جو پیدا ہوتا نا؟ لوگ ہاتھوں سے بناتے، مٹی چکڑ جمع کرتے، بنائے ہاتھوں سے، بڑا پتلا بنائے، کبھی ہاتھی کی شکل دیے، کبھی بندر کی شکل دے دیے، کبھی کچھ بنا دیے، کبھی کچھ بنا دیے، بڑی شکل بنائے اور پیدا کر کے اب یہ خدا ہے۔ ارے اس کو بنائے کون؟ تو۔ اس کو بنائے کون؟ تو۔ خدا کیسا ہوا؟ اگر معنی کے اعتبار خدا بولتے کس کو؟ پیدا کرنے والے کو خدا بولتے، بنانے والے کو خدا بولتے۔ خالق بولتے کس کو ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کی، اس کو بولتے ہیں خدا۔ تو جو پیدا ہو وہ بھی خدا ہے۔ تو ہم میلاد منانے کے ذریعے لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں، ہم اس نبی کے میلاد کو منا رہے ہیں جو پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کو منانا شرک نہ کرنے کی سب سے بڑی دلیل۔ لوگ بولتے میلاد منا کے تم شرک کرتے، ہم بولتے میلاد منا کے شرک نہیں کرتے بلکہ ہم بتلاتے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بدعت و گمراہی ہے، ہم کہتے ہیں میلاد منانا بدعت و گمراہی نہیں بلکہ میلاد منانا خود اللہ کی سنت ہے، خود اللہ کی سنت ہے مصطفیٰ کی میلاد کو منانا۔ کس طرح سنت ہے انشاءاللہ آپ آئندہ سنیں گے، اللہ نے مصطفیٰ کی میلاد کو کس طرح منایا آپ آگے سنیں گے۔ تو عزیزان محترم، مصطفیٰ کے میلاد کو منانے کے ذریعے، مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنے کے ذریعے ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں، ہم میلاد منانے کے ذریعے لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم اللہ کے برابر مصطفیٰ کو نہیں سمجھتے، اللہ نہیں سمجھتے بلکہ محبوب خدا ہم سمجھتے ہیں۔ خدا نہیں سمجھتے لیکن محبوب خدا سمجھتے ہیں، پیدا جو ہوئے وہ خدا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، میلاد منانے کے ذریعے اللہ نے ہمیں جو نعمت سے نوازا، اللہ نے جو ہمیں نعمت عظمیٰ سے نوازا، اس نعمت کے ملنے کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس نعمت کے ملنے کا ہم چرچا کرتے ہیں۔ اب میلاد منانا آیا کہاں سے؟ میلاد لوگ بولتے ہیں نا میلاد کیوں مناتے، کس طرح سے آیا، کہاں سے آیا؟ تو میلاد منانا آیا کہاں سے؟ عین قرآن اور حدیث سے مصطفیٰ کے میلاد کے منانے کو آیا۔ قرآن اور حدیث میں مصطفیٰ کے میلاد کو منانے کا حکم بھی دیا گیا، مصطفیٰ کے میلاد کو منایا بھی گیا، مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر بھی کیا گیا۔ اچھا، میلاد مصطفیٰ منانے کے نام پر ہم کیا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہے نا؟ میلاد میں کیا ہوتا ہے جی؟ پروگرامات ہوتے ہیں، سیرت مصطفیٰ لوگوں کو بتلا دی جاتی ہے، نعت کے ذریعے لوگوں کو مصطفیٰ کی تعریف سنائی جاتی ہے، کھانا کھلانے کے ذریعے میلاد منایا جاتا ہے، محفل درود پاک کی محافلیں کر کے میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے، گھروں کو سجا کر، مسجدوں کو سجا کر، گلیوں کو سجا کر، گھروں پر جھنڈے لگا کر میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے، کھانا کھلانا ناجائز کام ہے؟ جھنڈے لگانا ناجائز کام ہے کیا ناجائز کام؟ لوگوں کو کھلانا ناجائز کام، محفل درود کرنا ناجائز ہے؟ یا مصطفیٰ کے ذکر کو کرنا یہ ناجائز کام ہے؟ مصطفیٰ کی نعت پڑھنا کیا یہ ناجائز ہے؟ جب یہ ناجائز نہیں ہے تو میلاد کے نام پر یہی سب تو ہوتا ہے، میلاد کے نام پر یہی تو کرتے ہیں، میلاد کے نام پر مصطفیٰ کی تعریف ہی تو بیان کرتے ہیں،
میلاد کے موقع پر مصطفیٰ کے لیے خوشی کا، مصطفیٰ جو ملے اس ملنے کی خوشی کا تو اظہار کرتے ہیں، اور نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ کوئی ناجائز کام نہیں بلکہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور حبیب لوگوں کو اب اللہ کی جو نعمتیں ملی اس نعمتوں کا چرچا کرو، اس نعمتوں کا ذکر کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی رحمت ملی ہوئی، اللہ کے ملے ہوئے فضل پر خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر گئے تو ہجرت فرمانے کے بعد وہاں پر دیکھا یہودی لوگ جو تھے، یہودی لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان لوگوں نے 10 محرم، اسی حدیث مبارکہ کو شیخ الاسلام والمسلمین امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الدوان اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں لکھتے ہوئے میلاد کرنے کا ثبوت بتلاتے ہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ ہے کہ جب مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ 10 محرم کی تاریخ کو، 10 محرم الحرام کی تاریخ کو یہودی لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہودی لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اہل کتاب وہ جو یہودی تھے ان لوگوں سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھتے کیوں ہو؟ 10 محرم کو روزہ رکھتے کیوں ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کی جو تاریخ ہے اسی تاریخ کو اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کے تمام لشکر کو اللہ نے آج ہی کے دن سمندر میں غرق کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے آج کے دن نجات ملی تھی۔ مصطفیٰ نے فرمایا موسیٰ کا حق تو ہم پر زیادہ ہے، موسیٰ کا حق تو ہم پر زیادہ ہے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آئندہ سال سے 10 محرم کا بھی روزہ رکھو، اور ان کے ویسا نہ ہو اس لیے ایک اور روزے کو ایکسٹرا ایڈ کر لو، 9 10 یا 10 11 کو روزہ رکھو۔ حدیث مبارکہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابہ کو کہ موسیٰ کا حق ہم پر زیادہ ہے، تم بھی روزہ رکھو۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ کیا بنی؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملنا۔ وہ جو روزہ رکھنے کے ذریعے بھی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے نا، تو مصطفیٰ نے فرعون کے ذریعے، فرعون کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہم نواؤں کو جو نجات ملی تو اس کا ذکر فرمایا گیا، اور اس کے اوپر روزہ رکھنے کے اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت تو وہ ذات مبارکہ ہے کہ صرف ایک فرعون نہیں بلکہ قیامت تلک، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تلک جتنے فرعون آئیں گے، جتنے ظالم آئیں گے، جتنے گمراہ کن عقیدے والے آئیں گے، ان سب کو سب نجات دینے والی مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو فرعون کو نجات ملے تو دن کو منانا بالکل جائز ہے، اور جہاں انسانیت کو نجات ملے، انسانیت کو نجات ملے تو وہاں پر مصطفیٰ کے میلاد کو منانا ناجائز و شرک و بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک قوم کو نجات ملی تو وہ دن مقبول ہو گیا، دن مقرر۔ لوگ یہ بھی بولتے ہیں نا کہ سال میں وہ ایک ہی دن کیوں کرتے، تم دن مقرر کیوں کرتے؟ تو وہاں پر بھی تو 10 محرم کا دن مقرر تھا، 10 محرم کا دن وہاں بھی تو مقرر ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، تو ایک قوم کو ایک ظالم سے نجات ملی تو دن بھی مقرر ہوا، دن پر روزے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ تو مصطفیٰ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، مصطفیٰ نے تو تمام ظالموں سے نجات انسانیت کو دلا دی۔ تو میلاد مصطفیٰ نہ منائے کیا کر ممکن ہے، اور کس طرح یہ ممکن ہے کہ مصطفیٰ کے میلاد کو نہ منائے؟ عزیزان محترم، تو معلوم کیا ہوا؟ مصطفیٰ کے میلاد کو منانا یہ کوئی شرک و بدعت و گمراہی نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے میلاد کو منانا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے، مسلمانوں کا یہ لازمی جز ہے کہ محبت کے نام پر خوشی کا اظہار کریں۔ حالیہ دنوں میں ابھی 15 اگست گزرا، اور 15 اگست سے پہلے جنوری گزرا تھا۔ ہر گھر ترنگا نکلا، ہر گھر ترنگا لگا بھی، وطن کی محبت میں لوگوں نے ترنگا لگائے بھی، بعض نے وطن کی محبت میں لگائے،
بعض نے حکومت کے قانون سے ڈرتے ہوئے لگائے، لیکن لگائے، ہوا نا؟ بعض نے وطن کی محبت میں لگائے اور بعض قانون سے ڈرتے ہوئے لگائے۔ وطن کی محبت میں جھنڈا لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل لگائیے۔ فرمایا گیا وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ بتلایا گیا، تو لگائے، کوئی خیر، کوئی نہیں۔ کیوں لگائے بھائی؟ آزادی کا دن منائے نا، آزادی کا دن منانا بھی چاہیے۔ آزادی ملی، ہندوستان کی آزادی ملی، تو اس آزادی کے دن کو منانا بھی چاہیے اور خوشی کا اس پہ اظہار کرنا بھی چاہیے، جھنڈے لگنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ ارے بھائی ہمیں ظلم سے آزادی ملی تھی، ظلم سے نجات ملی تھی، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر گھر میں لگا بھی، ہر گھر ترنگا لگا بھی۔ اب ایک ہندوستان بولے تو دنیا نہیں ہے نا، ہندوستان بولے تو ساری کائنات نہیں ہے نا، ہندوستان ملک ہے، ایک دنیا، زمین کا ایک خطہ ہے، پوری دنیا تو نہیں ہے نا۔ کیا پوری دنیا ہے کیا؟ پورا عالم ہے کیا؟ نہیں ہے، ایک خطہ ہے۔ تو ایک خطے کو، ایک زمین کو، ایک ملک کو، ایک کنٹری کو آزادی ملی، اور آزادی جس دن ملی اس دن خوشی کا اظہار کیا گیا۔ کرنا چاہیے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، کریے، کرنا چاہیے، کرو۔ میں بھی ایک بار کرو، آزادی ملی نا، خوشی ہے، خوشی کا اظہار کرو، جائز طریقے سے کرو، ٹھیک۔ تو ہندوستان کو آزادی ملی یا کسی ایک ملک کو آزادی ملی تو اس دن کو منانا، یوم آزادی کے طور پر منانا، یا سعودی عرب میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جس دن سعودی عرب کی مملکت، ایک تاریخ مقرر ہے، جس دن ان کی حکومت بنی تھی، اس دن وہ لوگ اس دن کو مناتے بھی ہیں، جشن کرتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں، جھنڈے ملک کے لہرائے جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ کر سعودی عرب کے دن کو مناتے ہیں۔ کیوں بولے تو آج کے دن ہمارا ملک بنا تھا۔ تو ذرا آپ یہ بتائیں، ایک خطے کا آزاد ہونا، ایک ملک کا آزاد ہونا، اس پر آپ خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی آپ کے اوپر کوئی آپ کے دل میں ملال نہیں ہوتا ہے، کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے کہ جائز کیا ناجائز، کرے کیا نہ کرے۔ اور جس ذات کے پیدا ہونے سے انسانیت کو نجات ملی، انسانیت کو آزادی ملی، انسانیت کی رہنمائی ملی، انسانیت کو رہبری ملی، اس ذات کے پیدا ہونے کو دن کو منائے نہ منائے لوگ سوال کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرے کہ نہ کرے لوگ سوال کرتے، جھنڈے لگائے کہ نہ لگائے لوگ سوال کرتے۔ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک سمجھدار انسان، آپ ایک سمجھدار ہو کر، صاحب دل ہو کر سوچئے کہ مصطفیٰ کے پیدا ہونے کے خوشی کو اظہار کرنا یہ کہاں سے ناجائز ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے کیا ہوتا؟ جی میلاد منانا بولے تو مصطفیٰ کی تعریف ہی بیان کی جاتی ہے نا، تو میلاد میں مصطفیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو یہ ناجائز اور شرک اور بدعت گمراہی کہاں سے ہوا؟ ارے یہ تو اسلام کا عین حصہ ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاؤ۔ عزیزان محترم، تو میلاد مصطفیٰ منانا یہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، حدیث پاک میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، اللہ بھی فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرو، اور مصطفیٰ سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑی نعمت عظمیٰ کوئی نعمت نہیں ہے۔ مصطفیٰ سب سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے ہے، اور ہم تو مصطفیٰ کے نام لیوا ہیں، مصطفیٰ کے غلامی قدم بڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ لازمی شے ہے، یہ ضروری مرحلہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کریں، مصطفیٰ کی ولادت پر، مصطفیٰ کے میلاد کو منائیں۔ لیکن ہاں، میلاد منانے کے نام پر ناجائز کام نہ کرے، غیر شرعی کام ہرگز نہ کرے۔ شریعت نے جن چیزوں کو کرنے کی اجازت دی ہے ان چیزوں کو ضرور کرے، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے وہ چیزیں ہرگز نہ کرے۔ عزیزان محترم، اب ربیع النور شریف اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ کچھ ہی دنوں میں ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو عزیزان محترم، میلاد مصطفیٰ پر خوشی کا ضرور اظہار کریں، اپنے گھروں پر جھنڈے لگائیں، سجائیں، اپنے مساجد کو، اپنے گھروں کو، اپنے گلیوں کو، اور لوگوں کی مدد کرنے کے ذریعے مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کے تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے ذریعے، اور میلاد منانے کا ایک اور بہتر طریقہ یہ ہے، جس کو سب سے بہتر طریقہ میں کہتا ہوں، کہ اپنے اپنے گھروں میں مصطفیٰ کی سیرت لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اس تعلق سے کچھ تو بھی خاص انتظام کیا جائے، ایک کتاب کوئی مقرر کی جائے،
ہفتے میں روزانہ اس وقت پر گھر کے سب لوگ بیٹھے اور مصطفیٰ کی سیرت کی وہ کتاب صحیح العقیدہ، صحیح کتاب، سنی عالم دین کی کتاب پڑھے اور سب لوگوں کو سنائے کہ مصطفیٰ کی سیرت یہ ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات یہ ہے، مصطفیٰ کے فرمودات یہ ہے۔ تو عزیزان محترم، میلاد مصطفیٰ منانا ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، ہر پکے سچے مومن کا مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ لازمی امر قرار دیا گیا۔ عزیزان محترم، میلاد کو، مصطفیٰ کے میلاد کو اللہ نے منایا کس طریقے سے؟ آپ جانتے ہیں مصطفیٰ کے میلاد کو اللہ نے منایا ہے، مصطفیٰ کے میلاد کو اللہ نے منایا ہے، اور ایسا منایا۔ اللہ نے منایا تو کیسا منائیں گا؟ اللہ نے جب منایا ہے تو انہیں کیسا منائیں گا؟ اللہ ہے نا انہیں، بے مثال، یکتا، بے شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کی جیسی شان ویسا اس نے مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ کیسا منایا؟ انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ جمعہ سنیں گے۔ عزیزان محترم، لیکن اب ان تمام دنوں میں یہ 12 تاریخ تک جو ایام ہونے والے ہیں میلاد مصطفیٰ کے لیے، جو چیز آپ سے ہو سکتی ہے، جس طرح ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے میلاد کو منائیے۔ شہر عثمان آباد میں گزشتہ کئی سالوں سے، 3 یا 4 سالوں سے، گزشتہ 12 ربیع الاول شریف تک، 12 ربیع الاول کی تاریخ تک ہر مسجد اور ہر محلے میں جلسے ہوتے ہیں، ہر مسجد اور ہر محلے میں جلسے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ تو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے پاس اعلانات پہنچ جائیں گے، آپ کے پاس خبر پہنچ جائیں گی، اعلانات کے ذریعے آپ مصطفیٰ کے میلاد کو منانے کے لیے ان پروگرام میں ضرور شریک رہے۔ یاد رکھو، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا وہاں اللہ کی رحمت برستی۔ دنیا میں آج ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ فلاں خان نے نکالا فلم، ٹھیک ہے، ہمارے بچے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے مسلمان نے فلم نکالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیٹر، اب لوگوں کی طرف سے بائیکاٹ ہو رہا نا، تو لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ارے مسلمان کا فلم ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھیٹر میں جا کے وہ مسلمان کے فلم کو دیکھنا یہ لازمی ضروری فرض ہے کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہو رہا نا ایسا؟ ارے اس نے اتنے کروڑ کا بزنس کری وہ صاحب کے فلم نے، تو مسلمان کا فلم ہے نا، انہیں بھی بہت کمانا، اس کا بھی، انہیں بھی سپر ڈپر ہٹ ہونا۔ بلکہ ہمارے بچے یہ سمجھ رہے کہ تھیٹر میں جا کر فلم دیکھنا ضروری ہے۔ مسلمان کا فلم رہنے دو یا کسی غیر مسلم کا رہنے دو، تھیٹر میں جانا، فحاشی دیکھنا، بدکاری دیکھنا کرنا گناہ کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے۔ وہاں پر جانے کے لیے ہم مسلمانوں کا اسلام، مسلمان ہونے کا جذبہ امٹ کے آ رہا، وہاں پر جانے کے لیے مسلمان ہونے کا جذبہ مسلمانوں کے دلوں میں امٹ کے آ رہا، اور مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کے تعلیمات جن پروگرامات میں بتلائے جا رہے ہیں ان پروگرامات میں جانے کے لیے ہم سوچتے تک نہیں ہے۔ کتنے اعلانات ہوتے، کتنے پروگرامات ہوتے۔ حالیہ دنوں میں ابھی درگاہ شریف میں 2 پروگرام ہوئے، اتوار کے دن ہوا، پھر اس کے بعد منگل کے دن ہوا، 2 پروگرام ہوئے، شان اولیاء اور شان امام احمد رضا خافہ دہلوی، اس میں بیان کی گئی، اولیاء اللہ کی شان بیان کی گئی، امام ربانی کا اس میں ذکر ہوا، حضرت داتا علی ہجویری کا اس میں ذکر ہوا، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہوا، اللہ والوں کا اس میں ذکر ہوا۔ کیا ہم ان اللہ والوں کے ذکر کو سننے کے لیے ہمارا وہ مسلمان ہونے کا جذبہ کیوں نہیں ابھرتا؟ کیوں آخر؟ عزیزان محترم، یہ کہیں نہ کہیں ایمان کے تکمیل اور ایمان کے کمزوری کا سبب ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو پس پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم نے ان چیزوں کو لائٹ لیے ہوئے ہیں، ہم اسلامی تعلیمات کو سننا ہی نہیں چاہ رہے، سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا۔ ہاں نعرے بہت ہیں ہمارے پاس، جلوس کا دن آیا، بچے ہمارے بڑے بڑے جھنڈے، حالانکہ تکلیف دہ جھنڈے ہیں، اسلام آپ کو وہ بھی حکم نہیں دیتا، ہم اس کے تعلق سے بھی سختی سے ممانعت کرتے ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے جھنڈے آتے ہیں، 5 بچے ایک ساتھ مل کے بڑی لکڑی بڑا جھنڈا گول پھرا رہے، اس کو دکانہ پھوٹ رہے، کس کے سر پہ لگ رہا۔ میں جب صدر تھا میرے خود سر کو لگا تھا وہ جھنڈا۔ تو اس کے واسطے ہمارے پاس آتا ایک بڑا جذبہ آیا، ارے مصطفیٰ کے ذکر کو سنو، مصطفیٰ کی نعت کو سنو، مصطفیٰ کی تعلیمات کو سنو، غیر ضروری چیزوں میں اٹکے ہوئے، غیر چیزوں میں پھنسے ہوئے، غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھے ہوئے، ضروری چیزوں کو چھوڑ دیے ہوئے، غیر ضروری چیز، بڑی بات، غیر ضروری چیزوں کو
ضروری سمجھے ہیں، ضروری چیزوں کو چھوڑ دیے ہوئے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کا عالم اسی لیے ہر جگہ پچھڑے ہوئے، ہر جگہ گرے ہوئے، ہر جگہ کمزور، ہر جگہ مظلوم، ہر جگہ دھتکارے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، تو میں آپ حضرات سے انتہائی ادب کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مصطفیٰ کے میلاد کو منائیے۔ مصطفیٰ کے میلاد کے جہاں جہاں جس جگہ ذکر ہو رہا ہے، آپ ویسی محفلوں میں ضرور شامل ہو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ضرور ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا، جی یہ محافل جہاں پر اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھنے والے قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور دیکھیں گے، اس کی جزا ضرور دیکھیں گے۔ لوگ آپ سوچئے ہر کوئی پریشان ہوگا، وہاں پر غوث اعظم کا بھی جھنڈا ہوگا، حضور غریب نواز کا بھی جھنڈا ہوگا، حضور سیدنا شمس الدین غازی کا بھی جھنڈا ہوگا، حضور سیدنا امام حسن کا بھی جھنڈا ہوگا، امام حسین کا بھی جھنڈا ہوگا۔ یہ اللہ والوں کے تمام جھنڈے ایک ولی کے جھنڈے میں جا کر ایک بڑے ولی، ایسے جھنڈوں میں ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے سائے تلے اور مصطفیٰ کی دامن میں ہم گنہگاروں کو پناہ ملے گی۔ لیکن کب ملے گی؟ جب ہم ان کا ذکر کریں گے، ہم ان کا ذکر سنیں گے۔ ہم دعوے کر رہے، نعرے کر رہے، لیکن وقت ہی نہیں ہے، ہم سن ہی نہیں رہے۔ پروگرامات ہوتے ہیں، گنے چنے لوگ 12 15 20 لوگ پروگرامات میں رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم آپ سے گزارش، ہر محلے میں جلسے ہونے والے ہیں، ہر محلے میں ہونے والے، ہر محلے میں ہونے والے، ہر مسجد میں ہونے والے۔ ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے، مصطفیٰ کی آمد کے تعلق سے جہاں بھی جس دن بھی جلسے ہو رہے ہیں یا مصطفیٰ کے میلاد کو منانے کے لیے جو پروگرامات ترتیب دیے جا رہے ہیں، آپ ان پروگرامات میں ضرور شرکت فرمائیں، مصطفیٰ کی تعلیمات اور مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کریں، مصطفیٰ کی محبت دلوں میں بسائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، حضور پاک علیہ السلام کی سچی وابستگی ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات